بنی امیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے عبد الملک ابن مروان. عبد الملک ابن مروان یہ بظاہر بڑا عبادت گزار تھا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، یا نماز پڑھتا رہتا تھا یا قرآن پڑھتا رہتا تھا. دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ کبھی آپ دھوکہ نہ کھا جائیں، اس کا خیال رکھیے. اس لیے قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تھا پولیٹیکل ریزن سے نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا. خیر تو یہ عبد الملک جو تھا یہ قرآن پڑھ رہا تھا. مروان اس کا باپ تھا. مروان مر گیا اور اس کے بعد جو سسٹم تھا اسی میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہمارے بادشاہ سلامت عبد الملک ابن مروان ہوں گے. یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، بھائی اب یہ سنی شیعہ تو ادبی تاریخ میں میں نے لٹریچر میں PhD ہے میری، تو اب یہ کوئی صافی بات نہیں. وہ بیٹھا ہوا مسجد میں قرآن، لوگ دوڑتے ہوئے کہا کہ عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا، عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا. اس نے قرآن کو فوراً بند کیا، کہا ہذا فراق بینی و بینک، بس اب میرے تیرے درمیان جدائی ہو. پھر اسی عبد الملک نے کیا کیا گناہ نہیں کیے ہیں، کتنے جو گناہوں کو قتل نہیں کیا ہے. حجاج بن یوسف کو اسی نے گورنر بنایا، کتنا ظالم تھا. تو جب تک پاور نہیں آئی تھی اپنا تقدس دکھا رہا تھا، جب پاور آ گئی تو اس کے اندر جو چھپا ہوا جانور تھا وہ سامنے. لیکن جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کا کردار عبد الملک کا ایسا نہیں ہوتا. عبد الملک کے بجائے مولا علی بن ابی طالب کا ایسا ہوتا ہے. نہ کبھی سر جھکایا باطل کے سامنے، نہ کبھی اپنی پاور سے کسی کو ستایا. یہ سب فائدے. ایک الزام یہ لگتا ہے اسلام کے اوپر اور مذہب پر بھی کہا جاتا ہے کہ مذہب میں سوائے جھگڑے کے کیا ہے. صحیح بات کہی جاتی ہے. اس کا جواب میں ہندوستان یا پاکستان میں بہتر دے سکتا ہوں. دودھ انسان کو، ملک انسان کو بتائے ڈاکٹر صاحب فائدہ پہنچاتا ہے کہ نقصان؟ فائدہ پہنچاتا. ہندوستان میں اگر آپ نے دیکھے والے بغیر دودھ پی لیا بہت نقصان ہوگا، اس لیے کہ وہاں دودھ میں یوریا تک ملایا جاتا ہے. میں نے وہ ٹی وی پہ دکھایا انہوں نے یوریا ملاتے. دوائیں فیک آ رہی، فیک دوائیں آ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو دوا کا قصور ہے یا فیک ہونے کا قصور ہے؟ دودھ کا قصور ہے یا زہر ملانے کا قصور ہے؟ جب مذہب میں زہر ملا دیا جاتا ہے لامذہبیت کا اور فتنہ پروری کا اور فرقہ پرستی کا، تب وہ زہر بنتا ہے. ورنہ اسلام اگر اپنی صحیح لائن کے اوپر ہو اور معصوم کے ہاتھ میں سی قیادت ہو تو خالی برکتیں سامنے آتی، مصیبتیں سامنے نہیں آتی ہیں. صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. فی الحال میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام کے پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ مسلم حدیث ہے حضور کی سنی شیعہ دونوں کتابوں میں، کہ ہمیشہ دعا کیا کرو، ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں جنگ و جدال سے محفوظ رکھے. لڑائی اچھی چیز نہیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہے دعائیں کرو، اوائڈ کرو جنگ کو، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط ہی کر دی جائے تو میدان سے بھاگو نہیں. صحیح بات ہے. تو اسلام جھگڑا پسند نہیں ہے، اسلام سلو پسند ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مزاج اسلام کا، آپ دیکھیے بدر کی جنگ میں رسول کو فتح مبین حاصل ہوئی؟ بتائیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. آپ مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ اس کو فتح کہا گیا. احد میں ہار کے بعد دوبارہ فتح مل گئی، قرآن نے اسے مبارکباد دی اور رسول کو کہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی. خیبر میں کتنی زبردست فتح ہوئی، قرآن مبین نے اس کو فتح کہا، کہیں آپ دکھا دیں. خندق میں کتنی بڑی فتح ہوئی، اور سب مولالی کا سلسلہ تھا بھائی، ان کی وجہ سے فتح ہوتی تھی، مگر قرآن نے ان میں سے کسی کو فتح مبین نہیں کہا. حنین، یہ سب قرآن میں جنگیں لکھی ہوئی ہیں، میں وقت نہیں میں پڑھ نہیں رہا ہوں. حنین یہ وہ جنگیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تاریخ میں تھوڑی آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. حنین کی جنگ اتنی بڑی فتح ہوئی مگر قرآن نے اس کو، اللہ نے اس کو فتح مبین نہیں کہا. جب حدیبیہ میں جنگ کو ٹال دیا گیا تو اسے فتح مبین کہا. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جنگ میں فتح ہو جائے اس کو فتح نہیں کہا جاتا، اور بظاہر دب کر سلو کر لی جائے، سرنڈر کر دی جائے بشکل پیس ٹریٹی، تو اسے قرآن مجید فتح مبین کہتا ہے. صلوات پر محمد. دوسری بات کرو، اسلام کا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر
جس میں انشاءاللہ تاریخیں طے نہیں ہوں گی کبھی کہ کون تاریخ پہلی ہے کون سی تاریخ دوسری. یہ ہماری مصیبت ہے, یہ ہماری مصیبت ہے. تو جب آپ کے سامنے دوا رکھی ہو دوا نہ پیو تو بیماری تو رہے گی, یہ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا کیلنڈر, تاریخ اسلام میں سب سے اہم واقعہ ہے فتح مکہ. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں 13 برس تک دشمنی کرنے والوں نے, توہین کرنے والوں نے, ستانے والوں نے پیغمبر کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیا. اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ نہ ہینگ لگا نہ پھٹکری اور مکے پر قبضہ ہو گیا. لیکن اسلام کا کیلنڈر فتح مکہ سے شروع نہیں ہوتا, ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا. ہجرت سے کہ اسلام مسلمانوں کے مزاج کو دنیا سمجھ لے کہ فتح ہو بھی جائے مکے کی تو ہمارے یہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا جنگ کو اوائڈ کر کے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں چلا جانا. اس میں بڑے اہم میسیجز ہیں, اسی میں جانے کا موقع نہیں. ابھی ہجرت کیا معمولی بات تھی؟ بس مجلس کا دوسرا پورشن ہے. پیغمبر ایک دن شام کے وقت مولا علی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ علی, مجھے میرے معبود نے بتایا ہے کہ آج رات میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے, کانسپریسی ہو رہی ہے مجھے مار ڈالنے کی. مولا علی نے فرمایا تو آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم آج کی رات, دیکھیے ایک لفظ غور کیجیے ویسے فائدہ اٹھاؤں گا, تم آج کی رات میرے بستر پر سو رہو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری جان بچ جائے گی. مولا علی نے کہا کہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو میری جان بچ جائے گی. کہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے. کہا میں تیار ہوں سو جانے کے لیے. اب رسول نے کہا کہ ایسے نہیں سو گے, کچھ کام اللہ کرے گا کچھ کام میں کروں گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سازش کو کاٹنے کے لیے ان کو یہ یقین ہے کہ بستر پر پیغمبر سو رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میرے بستر پر لیٹو گے تو وہ تمہاری صورت کو میری صورت میں بدل دے گا, میری صورت تم کو مل جائے گی. یہ صحیح ہے بالکل. اس لیے کہ صبح شب ہجرت جب خلیفہ اول تشریف لائے ہیں تو انہوں نے علی کو دیکھ کر تاریخ کو پڑھی, علی کو دیکھا السلام علیکم یا رسول اللہ. ارے وہ نہیں پہچان پائے, سمجھے کہ رسول خدا کے رسول ہیں. جب مولانا کو خدا کا رسول نہیں میں تو علی ہوں, تب ان کو معلوم ہوا کہ یہ مولا علی. تو واقعی صورت بدل گئی, صورت بدل گئی. اس کے بعد رسول نے کہا کہ میرے کپڑے تم کو پہننا ہوں گے, میرا امامہ تمہیں پہننا ہوگا, میری تلوار تمہارے پہلو میں رہے گی, میری سپر تمہارے پہلو میں رہے گی, سمجھ رہے ہیں, اور میری جوتیاں تمہارے پائیں پا رہیں گی. میرے بستر پر سو اور میری سب سے زیادہ رو کر آرام کرو. دیکھیے بعض چیزیں وہ ہیں, اس زمانے میں ویلیم 5 ایجاد نہیں ہوئی تھی, نہ ٹرائی کا ایجاد ہوئی تھی, نیند لانے کی دوائیں نہیں تھی. دیکھیے میں غلط کروں تو آپ ٹوک دیں گے, آپ کچھ کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس میں نیند آتی ہی نہیں ہے. ٹائمنگ, کچھ لوگ دن کو سونے کے عادی ہوتے ہیں, کچھ رات کو سونے کے عادی ہوتے ہیں. ان کا ٹائم 9 سونے کا, ان کو نیند نہیں آتی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ علی کو رات کے بیشتر حصے میں عبادت کرتے کرتے گزرتی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ فرض کیجیے کوئی آدمی پاکستان سے کینیڈا آ رہا ہو, بیٹا کینیڈا آ رہا ہو اور ماں کراچی میں ہو, تو وہ رات جا کے گزارے گی کہ میرا بیٹا کینیڈا جا رہا ہے, پتہ نہیں میں دیکھ پاؤں کہ نہ دیکھ پاؤں. تو دوست کا فراق, محبوب کا فراق, یہ بھی نیند اڑانے والے سببوں میں ایک سبب ہوتا ہے. مولا کے لیے تینوں موجود ہیں. رات کو سوتے نہیں تھے, رات کو عبادت کرتے تھے. رسول سے پہلی مرتبہ فراق ہو رہا تھا. اور پھر اگر میں کہیں سونے کا ارادہ کر رہا ہوں, حضرت طالبان زبان گن لے کر آ جائیں, میرے سامنے کھڑے ہو جائے, تو نیند آئے گی یا غائب ہو جائے گی بھائی؟ وہاں 40 تلواریں لوگ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو بستر پر سو رہا ہے پر ایک ساتھ 40 تلواریں پڑیں گی, وہ ٹکڑے اس کے اڑ جائیں گے. مگر فرمایا جائیے میں سوؤں گا. اور پھر صبح شب ہجرت مولانا نے قسم کھا کر پڑھ لیجیے, صبح شب ہجرت مولانا نے قسم کھا کہ جتنی گہری نیند مجھے شب ہجرت آئی, کتنی گہری مجھے زندگی میں آئی. یہ بات حضور نے رسول نے مولا علی سے کیوں کہی؟ کسی سے کہی نہیں سکتی. اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں سو جائے.
بے ہوش تو ہو سکتے تھے، سونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ بس مولا علی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی شب ہجرت بستر نبی پر سو رہا ہے، کوئی غار میں رو رہا ہے۔ جو سو رہا ہے اس کا مقدر جاگ رہا ہے، جو رو رہا ہے اس کا مقدر سو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ